آتے رہے، دور بدلتے رہے، کتابیں نازل ہوتی رہیں، لوگ برباد بھی ہوتے رہے، آباد بھی ہوتے رہے، کتنی سلطنتیں آئیں، کتنی سلطنتیں بکھر گئیں، کتنے تاجدار آئے، کتنے پھانسی لگے، کیا کیا نہ ہوا۔ پھر حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا دور مبارک آ گیا۔ بڑے جلیل القدر نبی ہیں۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے پیارے حبیب، جس طرح تو رسولوں میں سے ایک عظیم رسول ہے، میرے پیارے بندے حضرت یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے رسول ہے۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہا نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے پیارے حبیب محمد، آپ رسولوں میں سے عظیم رسول ہیں، آپ رسولوں کی جماعت میں سے عظیم رسول ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک ہمارا پیارا بندہ یونس یہ بھی میرے رسولوں کی جماعت سے ایک عظیم الشان رسول ہے۔ آپ نے اپنی قوم میں اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ فرمائی، اور دن رات جو مشن ملا اس مشن پر آپ قربان ہوتے رہے، اللہ رب العالمین کے دین کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اللہ اکبر۔ 11ویں پارے کا آخر یہاں ان کا تذکرہ خیر موجود ہے۔ یہ آ گیا حضرت سیدنا یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین نہیں کرو گے، پہلی قومیں برباد ہوئیں، تم بھی برباد ہو جاؤ گے، تمہیں بھی اللہ کا عذاب لے ڈوبے گا، تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ لہذا تم جلدی سے اللہ رب العالمین کی توحید پر ایمان لے آؤ۔ کچھ ایمان لائے، اکثریت منکر رہے۔ آپ اپنی قوم سے ناراض ہو گئے۔ یہاں سے کام چلتا ہے اس واقعے کا۔ آپ قوم سے ناراض ہو گئے کہ میری بات پر کیوں لبیک نہیں کہتے، کیوں ایمان نہیں لاتے، اور عذاب کا جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ بھی گزر گیا۔ تو آپ نے دل میں محسوس کیا کہ اے میرے مالک، یہ تیری ذات پہ ایمان نہیں رکھتے، تو میں نے جو عرض کیا تھا تو ان کو برباد کر دیتا، تو نے ان کو معاف کر دیا، حالانکہ یہ معافی کے لائق نہیں تھے۔ آپ ایک دریا کے کنارے کنارے چل پڑے۔ اذ ابقا الی الفلک المشحون فساہم فکان من المدحضین، حتیٰ کہ آپ سمندری سفر میں کشتی میں سوار ہو گئے، اور کئی مسافر تھے، کشتی میں کئی مسافر سوار تھے۔ جب درمیان سمندر یا مسئلے کے وہ کشتی پہنچی تو وہ کشتی لڑکھڑانے لگی، ڈوبنے لگی۔ تو لوگوں نے کہا مانو یا نہ مانو، ہم میں کوئی ایسا ایک بندہ ضرور ہے جو اپنے مالک کا باغی ہے، جو اپنے مالک کا باغی ہے، تو بھائی وہ مہربانی کرے اپنے آپ ہی بتا دے، ٹھیک ہے، ورنہ یہ ساری کشتی گئی، ساری کشتی ڈوبے گی، سارے مریں گے۔ بھائی یہ رضاکارانہ طور پر خود ہی بتا دے جو بندہ ہے اپنے آقا سے بھاگا ہوا۔ تو اگر چپ ہی ہوتی تو شاید ساری کشتی ڈوب جاتی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دل میں خیال فرمایا کہ بھائی میں نے اپنی قوم کو سمجھایا، میرا حق تھا، فرض تھا، میں نے ادا کیا، کچھ مانے کچھ نہیں مانے، اور ایسا ہوتا رہتا ہے، نہ سارے منکر ہوتے ہیں، نہ سارے ایمان لاتے ہیں، کچھ مانتے ہیں، اکثریت نہ ماننے والوں کی ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنے طور پر کہہ دیا تھا کہ تم پر عذاب آئے گا،
یا تو میں اپنے رب سے پوچھ کر اعلان کرتا کہ اتنے پہر کے بعد، اتنے دن کے بعد، اتنے گھنٹوں کے بعد، اتنے وقت گزرنے کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ میں نے تو نتیجہ بتا دیا کہ جو خدا کا منکر ہوتے ہیں ان پر عذاب آ جاتا ہے، اور میں نے خود ہی اعلان کر دیا کہ اتنے وقت پر عذاب آ جائے گا، وہ عذاب نہیں آیا۔ تو میں نے دل میں محسوس کیا کہ یا اللہ، عذاب تو پھر آ جانا چاہیے تھا، تو نے ان کو کیوں عذاب دیا؟ تو میرے دل میں ہے ایک معاملہ اپنے رب سے، دیکھو میرے دل میں ہے اپنے رب سے کوئی معاملہ، تو یہ بیچارے کیوں غرق ہوں؟ میں ان کو بتا دیتا ہوں میاں میں ہوں، میرا اپنے مالک سے کوئی معاملہ ہے، کہو سبحان اللہ۔ ہاں ہاں، میرا اپنے مالک سے کوئی معاملہ ہے۔ یہ ان کی شان ہے کہ انہوں نے بہت چھوٹے سے نقطے کو بھی بڑا سمجھ لیا۔ ان کی شان تھی نا، ان کی شان کے مطابق تھا کہ میرا ہی معاملہ بن رہا ہے بظاہر اپنے رب سے، تو میاں کشتی والو میرا معاملہ ہے میرے مالک سے کوئی اس طرح کا، اب تمہاری مرضی۔ انہوں نے کہا اچھا تو ہے، پکڑا انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اور سمندر میں پھینک دیا۔ جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر گزرے، اللہ رب العالمین نے بھی تو موقع بنانا تھا نا اپنی شان قدرت کے اظہار کا، کہو سبحان اللہ۔ جو ہی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو پکڑا دو چار بندوں نے اور کشتی سے نیچے پھینکا سمندر میں، اللہ پاک نے ایک اپنی مچھلی کو تیار کیا کہ تجھے تعویذ دیتا ہوں، تجھے ایک چیز دیتا ہوں تحفہ، اس کو سنبھال لینا۔ وہ مچھلی پہلے سے تیار تھی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے کہ تیرا نبی میرے پیٹ میں اترنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جون ان لوگوں نے پکڑا، کشتی سے اتارا اور سمندر میں پھینکا، تو اس مچھلی نے مرحبا اور سبحان اللہ کہتے ہوئے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں اتار لیا۔ فرمایا اے مچھلی، ایک دو دن نہیں، جب تک ہم نہ کہیں اینو چھڑنا نہیں، سبحان اللہ، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ عرض کیا مولا میں تو چاہتی ہوں کہ قیامت تک میرے پیٹ میں ہی رہے، اور اس بات کو خود قرآن مجید نے بیان بھی کیا ہے، لیکن اس 11ویں پارے کے آخر میں نہیں، بلکہ اس کو بیان کیا اللہ رب العالمین نے 23ویں پارے سورہ صافات میں، لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اللہ اکبر۔ تو جو ہی فنادا فی الظلمات، ظلمتن ایک نہیں، ظلمت ظلمات جمع، ایک رات کی تاریکی، ایک پانی کی تاریکی، بادل بھی چھائے ہوئے تھے 3 تاریکیاں، پھر سمندر کے پانی کی تاریکی 4 تاریکیاں، پھر اس مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، جی اندھیرا در اندھیرا، جی اندھیر در اندھیر، اور اس مچھلی کو حکم ہوا کہ تو پانی کے نیچے جا کر بیٹھ جا۔ اب وہ مچھلی بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ میں کہاں کی رہنے والی اور تیرا پاک یونس نبی نینوا کے رہنے والا، کیسا تیرا اتفاق ہے مالک، میں جو تیری تسبیح پڑھتی ہوں نا وہ تسبیح قبول ہو گئی اور تیرا نبی چل کر میرے پیٹ میں آ گیا۔ تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، تیرا فضل ہے میرے مالک و مولا۔ مچھلی بھی اللہ کی حمد کرنے لگی، اور مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام بھی خدا کی تسبیح پڑھنے لگے۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ تسبیح تھی جس کا ذکر سورہ صافات میں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لولا انہ کان من المسبحین، اگر مچھلی کے پیٹ میں یونس میری تسبیح نہ پڑھتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت قائم ہونے تک ہم بھی یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے۔ فلولا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بڑی برکتیں ہیں
اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنا چاہیے جی، اس کے نام کی مالا جپنی چاہیے. فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو. وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے تمام اسماء خوبصورت ہیں، تم اللہ 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 کر کے ذکر کرو. اوید الرحمن، یا تم رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا ستار یا حی یا قیوم، اللہ پاک کے سارے اسماء. اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح نہ پڑھتے فَلَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ہم قیامت تک یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. اللہ اکبر. اب ایک انسان، یہ ڈاکٹروں سے پوچھنا پڑے گا، سائنسدانوں سے، عقل مند لوگوں سے، کہ ایک نوجوان انسان بغیر کھائے پیے کتنا وقت زندہ رہ سکتا ہے؟ بغیر کھائے بغیر پیے انسان 24 گھنٹے نکال سکتا ہے یا نہیں؟ نکال سکتا ہے نا. 2 دن، 3 دن.